دیکھیں پی ٹی آئی بڑے عرصے سے اس چکر میں تھی کہ جناب جتنے پارٹیز ہیں، چھوٹی پارٹیز ہیں یا اچھے لوگ ہیں، ان کو ٹیپ کرے، ٹھیک ہے، ان کو ٹیپ کر کے ایک اتحاد بنائے، ٹھیک ہے، اس میں وہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے پی ٹی آئی والے، ٹھیک ہے۔ ناؤ واٹ نیکسٹ؟ آپ نے کہا جی اگلے 2-3 مہینوں میں ایک ایجنڈا طے کریں، 2-3 ہفتوں میں، چلیں 2-3 ہفتوں میں، چلیں دیٹس ویری گڈ، 2-3 ہفتوں میں آپ ایک ایجنڈا طے کریں گے کہ جناب اس طرح ملک کو لے کے آگے چلنا ہے۔ بالکل۔ ہن ایتھے تسی اے سارا ایجنڈا کدے اگے پیش کرو گے؟ لوگوں کے سامنے۔ لوگ دیکھیں ایک منٹ ٹھہر پی جاؤ، ڈی ایم، آپ کے سامنے ایک اور میں اگزامپل دے دیتا ہوں، پی ڈی ایم نے کیا بلند و بانگ باتیں کی جب اتحاد بنا ادھر اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں۔ الیکشنز از آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز، ناٹ اونلی سیلنگ ڈریمز۔ دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے بھی 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا۔ ناؤ لوگوں کے اندر شعور کا وہ معیار ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آج اسلام آباد کو پیرس بنا دوں گا تو لوگوں کے پاس چلے جائیں وہ بات مان لیں گے۔ اب آپ کے پاس کانکریٹ پلانز ہونے چاہیے کہ آپ نے اس عوام کے جنب اینڈ یو ہیو دوز پلانس۔ دیکھیں صحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، نظام انصاف کے حوالے سے دیکھ لیں، ملک چیخ رہا ہے کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہم بس بیٹھے ہیں۔ ریفارمز کی ضرورت ہے، ریفارمز امپلیمنٹ کرنے دی بھی لوڑ ہے نا۔ سب سے بڑی ریفارم جو پہلا نقطہ آغاز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنی غلطیاں تسلیم کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو صرف پہلا قدم ہے، تصحیح کا عمل شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے توبہ کر کے میرے پاس آؤ، آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور اس کے بعد ایک جامع پلان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جی ہم اب اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے، اس ملک کے عوام کا مستقبل بدلنے کی سیاست کریں گے، اس ملک میں ڈلیوری کی سیاست کریں گے تو لوگ رسپونڈ بھی کریں گے۔ اب سیاست تبدیل ہو چکی ہے، یہ میرا کہنا ہے اور اتنی سی گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، 1990 سے آگے نکلنا چاہیے، سیاست چینج ہوگی ہے، اتنی باتیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے آگے وے فارورڈ جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنا چاہیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے۔ اچھا چلیں آپ پھر اس کا ایک کاؤنٹر ویو میرے سے لے لینا، اگر نہیں بیٹھتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اے دسو۔ اچھا، پالیٹکس اتنی میننگ لیس ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ساری ایک طرف اور ہماری بیٹی ایک طرف۔ ٹھیک، آج جو پاپولیرٹی انجوائے کرتی ہے بلوچستان میں وہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہیں انجوائے کرتا۔ وجہ کیونکہ پالیٹکس میننگ لیس ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا، رک جا، پالیٹکس جہاں پہ آپ نے اگزامپل دیا بلوچستان کا اور جہاں پہ آپ نے خاتون کا ذکر کیا کہ اس کی پالیٹکس، اس کی فالوئنگ زیادہ ہوگی، باقی پولیٹیشین سائیڈ پہ ہو گئے، سردار کدھر کیا آپ نے؟ جو سردار تھے، سردار باقی پالیٹکس کا حصہ ہے نا سر جی، گزارش تو دیکھنا، جو جڑے سردار تھے جو سردار وہاں پہ میٹر کرتے تھے، وہ سردار تو آج میٹر نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے نہیں میٹر کر رہے نا کہ مڈل کلاس کے پاس سیاست آ گئی ہے۔ وہ آج اس لیے نہیں میٹر کر رہے کہ جس سیاست کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اقتدار کی سیاست، ایگزیکٹلی، بالکل وہ سیاست، وہاں کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں ہمارے مسائل کے حل ہونے میں کیا مدد؟ سرداروں کے ہاتھوں سے نظام نکل کے، سیاست نکل کے مڈل کلاس میں آ گئی۔ اچھا، اب آپ خیبر پختونخوا پہ آ جائیں، عمران خان کے بعد سب سے پاپولر لیڈر وہاں پہ کون ہے؟ تسی دسو۔ منظور پشتین۔ 70s 80s کی جو پالیٹکس تھی نا، دیٹ واز آل اباؤٹ پالیٹکس آف دا پور، ٹھیک ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے اس ویو کو رائڈ کیا۔ اس کے مقابلے میں آگئی پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، اس ویو کو نواز شریف صاحب نے رائڈ کیا۔ ٹھیک ہے، تو پالیٹکس آف دا پور اور پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہا۔ یہ جو دہائی ہے، اس دہائی میں جو پالیٹکس ہے یہ حقوق کی پالیٹکس ہے، اور جتنی جلدی ہم یہ نقطہ سمجھیں اتنا، ورنہ ہم ان لوگوں کو الینیٹ کرتے جائیں گے، اس سسٹم کی افادیت لوگوں کی نظروں میں ختم کرتے جائیں گے، لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی افادیت نہیں رہ گئی۔ میں گزارش بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے عوام کی نظروں میں۔ there is a serious trust deficit۔ عوام جو ہے پولیٹیشنز پہ یا پولیٹیکل نظام پہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے ایوری ڈے پاسنگ بائی۔ اور آپ لوگ جو مرضی کر لیں، میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو مرضی کر لیں، اگر آپ سیریس ایفرٹ نہیں کریں گے اور اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہیں ہوں گے عوام تک تو دس ول ناٹ ورک۔ سو اس میں تیسری فورس پھر اپنی جگہ بناتی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تیسری فورس دیکھیں نا، تو کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے، وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری 76 سالہ تاریخ میں 3 دفعہ ڈائریکٹلی وہ تیسری فورس آئی ہے نا، ڈائریکٹلی آئی ہے، کیا مسائل حل ہوئے؟ پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ جناب کہ ہائیبرڈ کا جو نظام ہے یہ بڑا بہترین نظام ہے۔ اس ہائیبرڈ نظام نے جو ملک کی چولیں ہلا دی ہیں وہ آپ کے سامنے،
صرف ایک تجربہ ہم جو نہیں کر رہے نا اس ملک میں وہ یہ کہ یار عوام کی بھی سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, So I جب don't آپ think- کنسنسس کی بات کرتے ہیں نا, جب کنسنسس ہونا چاہیے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس میں چلنا چاہیے آگے, دیٹس اونلی وے فارورڈ, ریفارمز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایگریڈ. صوبے بنانے چاہیے نا, بالکل. ایک منٹ گزارش سننا نا, پوری گل تو سنو. صوبے بنانے چاہیے نا, یہاں پہ صوبوں کی ضرورت ہے نا, مزید صوبوں کی ضرورت ہے نا. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اتنے تو دنیا کے کتنے ممالک کا سائز ہے جتنا پنجاب ایک صوبے کا سائز ہے. ٹھیک ہے, گل آپ نے جب اگر ایفیشینٹ گورننس کرنی ہے, آپ میرا سوال ڈفرینٹ ہے, اسی پہ پنجاب سے باہر نکل کے میں بات کر رہا ہوں. کیا آپ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ میری بات تو سن لینا, گل تو سن دو. پرانے پانی نہیں پہننا. اچھا چلو ٹھیک. کنسنسس ساڈا ہو جائے گا, پولیٹیشینز کا کنسنسس ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ جناب سندھ میں بھی صوبے ہونے چاہیے, کنسنسس وقت کے ساتھ ہو جائے گا نا. آپ سب سے پہلے دیکھیں نا, پنجاب کے اندر, پنجاب میں تو صوبے چاہیے, بلوچستان میں بھی چاہیے, کے پی کے میں بھی چاہیے, سندھ میں بنا لیں گے آپ صوبے. آپ باقی چھوٹے صوبوں کو فی الحال چھوڑیں, ایک سائڈ پہ کریں. پنجاب کے اندر تو یہ کنسنسس موجود ہے نا. پنجاب میں کنسنسس, پنجاب کے اندر جب کنسنسس موجود, سندھ میں آپ کی کنسنسس ہو جائے گا پولیٹیشینز کا. آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر ایسی چیزیں ہو, ایک دن کے اندر نہیں ہوتی. آپ پنجاب کے اندر جب کنسنسس موجود ہے, ساؤتھ پنجاب بنائیں, پوٹھوار بنائیں, سینٹرل پنجاب بنائیں, 3 صوبے اس سے بنائیں. آپ جب لوگ دیکھیں گے کہ یار کہ یہ تو اپنی گورننس بہتر کر رہے ہیں, تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. ایک ایگزامپل تو ان کے سامنے رکھیں. ابھی تو what you are saying is کہ پہلے پنجاب انیشیٹو لوے, پھر بعد کریں. اور دیکھیں نا, اب جہاں پر تلخیاں اور شکوک و شبہات اتنے ہوں, اب جس طرح یہ نہروں والا معاملہ ہے, اب لوئر ریپیرین کے طور پر پورا سندھ جو ہے وہ ایک اپنا اظہار کر رہا ہے اس خدشے کا کہ جناب کلائمیٹ چینج, پانی پہلے ہی نہیں ہے ریور سسٹم میں, آپ چولستان کے اندر نہریں نکال رہے ہیں, تو آپ اسی صوبے کو جا کر کہیں کہ جناب ٹھیک ہے اب آپ اپنے آپ کو تقسیم بھی کر لیں اور صوبے بناؤ, کہیں گے بات کیا کر رہے ہیں. So what you are saying is that this is not the right time. دیکھیں, آپ کو ایگزامپلس کریٹ کرنی پڑتی ہیں, آپ کو سامنے ایفیشینٹ ماڈلز رکھنے پڑتے ہیں. اگر انڈیا میں یہ چیز, انڈیا ہمارے جتنا ہی ڈائیورس ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں پر صوبے کریٹ ہو سکتے ہیں, تو ہم پنجاب کے اندر کر کے تو پہلے دکھائیں نا. گورننس جب بہتر ہوگی, لوگوں کو نظر آئے گا, تو پھر باقی صوبے بھی فالو کریں گے اس کو. what you are saying is کہ پہلے یہاں پہ ایگزامپل سیٹ کر لیں, آپ پنجاب سے شروع دیکھیں, یہ تو صرف ایک آپ نے ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا نا, دوسرا لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ, لیکن لوکل گورنمنٹ میں سیاستدان کمیٹڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا پاور سینٹر یا گراس روٹ جو ہے ڈیموکریسی کی, کہ جہاں سے نئی قیادتیں ابھرتی ہیں, اس کے اوپر تالا لگاؤ. آپ کے گورنر جو ہے آپ کا پیپلز پارٹی کا پنجاب کا, وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پنجاب حکومت جو ہے, انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا. پیپلز پارٹی والے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ فارم ہوئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر جناب پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں گے, ٹھیک ہے, بلدیاتی انتخابات ہوں گے. نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور آپس اب دیکھیں نا, اب بلدیاتی انتخابات بھی میننگ فل بلدیاتی انتخابات, پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اختلاف, ان کی باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا تھا وہ بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. اور اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کلاس کے جو بات جمہوریت کی کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہونے دیتے, اور اگر کراتے بھی ہیں تو کرپل کر کے کراتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے نیا پاور سینٹر.